تاریخ کے اندھیروں میں ایک نام ایسا بھی گونجتا ہے جس نے خود کو خدا کہلوایا۔ وہ تھا نمرود، ایک ظالم بادشاہ، ایک سرکش انسان، ایک ایسا شخص جسے اپنی طاقت پر غرور تھا، اپنی سلطنت پر ناز تھا اور اپنے لشکروں پر تکبر تھا۔ کہتے ہیں اس کا اصل نام نمرود بن کنان تھا۔ وہ قدیم بابل کی سرزمین میں پیدا ہوا، وہی بابل جہاں بڑے بڑے محل تھے، اونچے اونچے مینار تھے اور بتوں کی پوجا عام تھی۔ بچپن سے ہی وہ شاہانہ ماحول میں پلا بڑھا، خدمتگار اس کے سامنے جھکتے تھے، لوگ اس کی بات کو قانون سمجھتے تھے۔ وہ جوان ہوا، طاقت بڑھتی گئی اور اس کا غرور آسمان چھوتا گیا۔ پھر ایک دن شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، تو صرف بادشاہ نہیں، تو خدا ہے۔ بس پھر کیا تھا، نمرود پاگل ہو گیا طاقت کے نشے میں، اور پھر اس نے اعلان کیا، اس زمین پر سب سے بڑا میں ہوں۔ لوگ ڈر گئے، کچھ خاموش ہو گئے، کچھ سجدے میں گر گئے، اور جو انکار کرتا اسے سزا دی جاتی۔ اسی دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، ایک پاکیزہ روح، ایک بہادر نوجوان، ایک ایسا نبی جو صرف لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے ہی سوچنا شروع کر دیا کہ یہ چاند خدا نہیں ہو سکتا، یہ سورج خدا نہیں ہو سکتا، یہ ستارے خدا نہیں ہو سکتے۔ پھر انہوں نے اعلان کیا کہ میرا رب صرف ایک اللہ ہے۔ یہ بات نمرود کے محل تک جا پہنچی۔ نمرود غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اعلان کیا کہ اس نوجوان کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے تو نمرود کہنے لگا، بتاؤ کون ہے تمہارا خدا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہی جو موت دیتا ہے اور زندگی بخشتا ہے۔ تو نمرود ہنسنے لگا۔ اس نے 2 قیدی بلائے، ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو آزاد کر دیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، بتاؤ کیا میں خدا نہیں ہوں؟ کیا میں زندگی اور موت نہیں دیتا ہوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ اس بات پر نمرود خاموش ہو گیا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی، مگر تکبر انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ نمرود نے حق ماننے کے بجائے مزید ظلم شروع کر دیا۔ پھر وہ دن آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بت توڑ دی۔ لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ابراہیم نے ہمارے سارے معبود توڑ دیے۔ یہ بات نمرود کے محل تک جا پہنچی۔ نمرود غصے سے کانپنے لگا۔ اس نے حکم دیا، اتنی بڑی آگ جلاؤ کہ ابراہیم زندہ نہ بچ سکے۔ پھر پورے شہر سے لکڑیاں جمع کی گئی، دنوں تک آگ جلائی گئی کہ شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھا گیا۔ لوگ خاموشی سے تماشا دیکھ رہے تھے اور شیطان خوش ہو رہا تھا۔ نمرود مسکرا رہا تھا، اور پھر اللہ کے نبی کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ مگر اسی لمحے آسمانوں سے حکم آیا کہ اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ بس پھر کیا تھا، وہی آگ جو سب کچھ جلا دیتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک باغ بن گئی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ نمرود کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ حق مٹ جائے، مگر اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا۔ لیکن نمرود پھر بھی نہ مانا۔ وہ غرور میں ڈوبا ہوا اپنی فوجوں پر غرور کرتا رہا۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، نہ کوئی بڑی فوج، نہ کوئی بڑا لشکر، نہ زلزلہ، بلکہ ایک چھوٹا سا مچھر۔ جی ہاں، ایک حقیر مچھر۔ کہتے ہیں کہ وہ مچھر نمرود کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ وہ تڑپنے لگا، وہ چیختا تھا، اپنا سر پیٹتا تھا، سکون کے لیے اپنے سر پر ہتھوڑے مرواتا تھا۔ وہی شخص جو خود کو خدا کہتا تھا، ایک مچھر کے سامنے بے بس ہو گیا، اور پھر اسی ذلت میں اسے موت آ گئی۔ نہ تخت بچا، نہ تاج، اور نہ ہی غرور بچا، بس ایک سبق رہ گیا۔ جو انسان اللہ کے سامنے تکبر کرتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ آگ کو بھی اس کے لیے ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔